منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیب, اب یہ بالکل ہی رات کا اس کی فواد چودھری کی اریسٹ کیا گیا ہے, ان کو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ فواد چودھری صاحب کو, کیونکہ میری نظر سے وہ ابھی ایف آئی آر ابھی نہیں گزری, تو فواد چودھری صاحب کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اچھا احمد چونکہ ہمارے پاس لائن پہ ہی ہیں, تو احمد آپ کو دفعات بھی بتاتے ہیں. منیب احمد ذرا دفعات ریپیٹ کر دیجئے گا جو مقدمہ کوہسار تھانے میں درج ہے. جی منیب صاحب, یہ وہی دفعات ہیں جو نواز شریف پر, شہباز شریف, مریم اورنگزیب پر لگائی گئی تھی. وہی بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں, جب وہ کسی بھی حساس ادارے کے اہلکار کے خلاف جو باتیں کرتے تھے, جب ان پہ یہ مقدمہ درج کیا جاتا تھا تو 153 ہے, 506, آپ کو پتا ہے وہ تو ایک معمول کی دفعہ ہے, 505 اور خاص طور پر 124 ہے. یہ 4 دفعات لگائی گئی ہیں. 506 اور 505 تو یہ بیلیبل ہیں, لیکن 153 ہے اور 124 ہے جو ہے یہ نان بیلیبل ہیں, کیونکہ یہ کسی ادارے کے خلاف جب کوئی بات کی جائے تب یہ دفعات لگائی جاتی ہیں میری انفارمیشن کے مطابق. اچھا منیب, آپ یہ بتائیے گا, دفعات تو ہم نے آپ کو بتا دیں, کیا آپ اسلام آباد, آپ لاہور میں ہیں, تو کیا واقعی عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق کوئی چیمہ گوئیاں تھیں, کوئی خبریں تھیں؟ یہ اچانک کہاں سے شوشہ اٹھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے والے ہیں اور یہ سارا شو لگا زمان پاک کے باہر؟ دیکھیے, ایک چیز تو آپ کو پرسپیکٹو میں رکھنی پڑے گی عبداللہ اور عمر. دیکھیے, عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بارے میں یہ باتیں تو موجود تھیں کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ متعدد مقدمات ہیں, معاملات ہیں, ایف آئی آرز ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ ساری میرٹ کی ہوگی, کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہوگی, لیکن وہ موجود تو ہیں. ایسی صورتحال میں پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو یہ بارہا بتاتے رہے کہ جیسے ہی حکومت یہاں تحلیل ہو جائے گی یا حکومت نہیں ہوگی تو آپ ولنریبل ہوں گے اگینسٹ اینی اریسٹ, کیونکہ آپ کے خلاف متعدد معاملات اور مقدمات ہیں. تو کوئی بھی ادارہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتا ہے, اور گرفتاری ریزسٹ کرنے کی صورت میں پھر وہاں پر ایک بڑی اگلی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. جہاں تک بات فواد چودھری صاحب کی ہے, دیکھیے میرے لیے یہ بات اس لیے تشویشناک ہے کہ پہلے معاملات ہوئے, گو کہ مجھے نہیں لگتا کہ فواد چودھری صاحب اس سٹیج پر گئے تھے جس پر شہباز گل صاحب گئے یا جو اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹر پر جا کر کیا. فواد چودھری صاحب ٹھیک ہے, کچھ جگہ پر شاید وہ ریڈ لائن کو ٹچ کرتے تھے اور شاید پھر واپس آ جاتے تھے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے. لیکن جو ان کا طرز عمل رہا, اس سے جو تاثر جو عمران خان صاحب دے رہے تھے, فواد چودھری صاحب کی گفتگو میں وہ تاثر ضرور جھلکتا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ اگر ہو رہا ہے تو وہ مقتدر ہلکے کروا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے بیانیے کو بہرحال انہوں نے سپورٹ تو کرنا تھا. لیکن میرے لیے تشویشناک یہ بات ہے کہ ایف آئی آر ہوتی ہے, جس کے خلاف ہوتی ہے اس کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا, اور ون فائن ڈے اس کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور اب ٹھیک ہے, چلے اگر ان کو اب لے ہی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری یہی ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ریلیونٹ عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے, تاکہ ان کی جو ورثاء ہیں, یعنی کہ ان کے جو گھر والے ہیں, ان کے بھائی ہیں, وہ فوری طور پر ان کی جو بیل ہے وہ موو کر سکے. کم از کم گھر والوں کو یہ پتا ہو کہ فواد چودھری صاحب کو کہاں لے جایا گیا ہے, کوئی ایسا معاملہ نہ. قانونی تقاضے اس میں سرٹنلی پورے ہونے چاہیے. اب یہ بتائیے گا منیب, یہ جو ٹرینڈ ہے, رجحان ہے, باتیں ایک طرف, لیکن عمران خان صاحب کے آپ نے بھی ڈسکس کیا, ہم نے بھی ذکر کیا کہ متعدد مقدمات ہیں اور ممکنہ طور پر ان کو کسی مقدمے میں شاید امکانات تو موجود ہیں گرفتار بھی کر لیا جائے, لیکن پی ٹی آئی کا ہر رہنما یہ کہتا ہے کہ وہ ریڈ لائن ہے, انہیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے. تو کیا کریں گے اگر قانون اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ عمران خان صاحب پر لاگو نہیں ہونے دیں گے؟ یہ ارادہ ہے اب ان کا. میں یہ بات ہے تلخ, لیکن سننی پڑے گی سب کو, کہ اس ملک میں وزرائے اعظم کو گرفتار کیا گیا. میاں نواز شریف کو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو پہلے نااہل کیا گیا اور آپ بعد میں پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کو بھی عدالت سے نااہل کروایا گیا اور بعد میں ٹرائل کورٹ نے, نیب کورٹ نے فیصلے دیے اور ان کو گرفتار کروایا گیا, ان کی بیٹی کو گرفتار کروایا گیا. اور جب وہ فیصلے, میں بار بار کہتا تھا عدالتوں میں آئیں گے, ہائی کورٹ کی سٹیج پر آئیں گے تو وہ اوور ٹرن ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان میں بڑے بنیادی قانونی بھنڈ تھے جو مارے گئے تھے. لیکن وہ کسی کی منشا پہ, کسی کی مرضی پہ میاں نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کرانا تھا, وہ کروایا گیا. عمران خان صاحب اس کے بینیفیشری بنے, تو اب مانے نہ ایکنالج کریں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا.
آج ہم کورس کریکشن کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے یا آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ ملک میں سب ٹھیک ہونا چاہیے, پرانی غلطیاں چھوڑ دیں, لیکن جن کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم ہوا ہے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں, ریاستی پالیسی یا جبر کے نتیجے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی اچھا اصول ہے کہ آپ کورس کریکشن کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ٹائم سے. جو میرے ساتھ ہو گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سیاست ضائع ہوئی, میرا امیج خراب ہوا, مجھے آپ نے سیاست میں سے بے دخل کر دیا, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور جو لوگ اس سسٹم کے ہاتھوں استعمال ہوئے, جب تک وہ اس نے اپنے استعمال ہونے پر اپولوجیٹک نہ ہوں یا اس کا ایٹ لیسٹ اعتراف نہ کریں, ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کبھی ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے وقت میں آ کے اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا, اب ان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ اور اپڈیٹس ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. منیب, آپ بھی سن لیں کہ فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کرنے پر جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد پولیس فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا کرے گی اور فواد چودھری کے خلاف مقدمہ گزشتہ رات تھانہ کوسار میں درج کیا گیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. اچھا, اب احمد فراز کیا پروسیجر ہوگا؟ اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد منتقل کرنے پر انہیں تو شاید لے کے جا رہے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے, جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی بالکل درست ہے. جو مقامی عدالت ہوتی ہے جہاں مقدمہ درج ہوتا ہے وہاں پر جو مقامی عدالت ہوتی ہے وہیں پر پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ سیشن کورٹ میں تب پیش کیا جاتا ہے جب یا تو گرفتار ہو چکا ہو تو یا اس نے عبوری ضمانت کروائی ہو. کیونکہ یہ اب گرفتار ہو چکے ہیں, یہ عبوری ضمانت کے لیے سیشن کورٹ تو پیش نہیں ہوں گے, ان کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں ہی پیش کیا جائے گا اور ڈیفینیٹلی ان کا 4 یا 5 روز کا ریمانڈ کیا جائے گا. اور زیادہ سے زیادہ اس مقدمے میں ان کا 14 روز کا ریمانڈ مانگا جا سکتا ہے, لیکن وہ 14 روز کا ریمانڈ ایک دفعہ نہیں ہوگا, 6 دن 3 دن 4 دن کر کے 14 دن کا ریمانڈ پورا ہوگا. کیونکہ اس مقدمے میں ان کی گرفتاری جب پڑے گی, جب کاغذوں میں شو کی جائے گی قانونی طور پر, کیونکہ اب وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں, ان کے کلپ بھی آ چکے ہیں, ایف آئی آر بھی سامنے آ چکے ہیں, سب کچھ پبلک ہو چکا ہے. تو اس لیے پولیس کو, کیونکہ جب مقدمہ درج ہونے کے بعد جب ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو 24 گھنٹے میں اس کی گرفتاری شو کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ رات کا مقدمہ درج ہوا ہے, ملزم گرفتار ہو چکا ہے, اب ان کی گرفتاری ڈالنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ان کو یہ سائڈ پہ رکھیں گے اور 3-4 دن ان کو عدالت میں پیش نہ کریں یا کسی نامعلوم مقام پر رکھیں, اس طرح نہیں ہوگا. مطلب ان کو یہ سب کچھ پبلک کرنا ہی پڑے گا. احمد فراز, یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ایز وی اسپیک خان صاحب کہاں ہیں؟ عمران خان صاحب کیا وہ زمان پارک میں ہی ہیں؟ کچھ ان کے آج کے اسکیڈول کا پتہ ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے یا پھر ایسے کوئی امکان ہو کہ وہ ابھی شاید کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اس حوالے سے؟ جی, صبح یہ 6 بجے یہ جو ہوئی تھی اپڈیٹ یہ فواد چودھری صاحب کی, تو اس وقت تو وہ کیونکہ ہیں وہ زمان پارک میں ہی ہے, کیونکہ جب سے ان کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ زمان پارک سے نکلے ہی نہیں ہیں. ایک دو دفعہ وہ شوکت خانم ضرور گئے ہیں لیکن نہ وہ لاہور سے باہر گئے ہیں نہ وہ بنی گالہ گئے ہیں, تو وہ رہتے وہ زمان پارک میں ہی ہیں. زمان پارک میں ہی ان کو سیکورٹی دی گئی ہے. تو فواد چودھری کے بارے میں کیونکہ وہ ابھی تو میرا خیال ابھی بھی وہ شاید سوئے ہی ہوں گے, کیونکہ صبح 6 بجے کی تو یہ بات ہے جب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا, رات کا مقدمہ تھا, تو ابھی شاید ان کو معلوم ہے یا نہیں ہے, لیکن ابھی ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا ان کے کسی بھی اسپوکس مین کی جانب سے ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اٹ مینس کہ شاید ان کو بھی پتہ نہیں ہے, یا وہ آرام کر رہے ہوں گے یا پھر وہ اپنے اندر انہوں نے گھر کے اندر جو جم بنایا وہ جم کر رہے ہوں گے, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ فواد چودھری کے حوالے سے نہیں آیا. ابھی تک جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ حماد اظہر صاحب کی جانب سے بھی آ رہی ہیں اور دیگر رہنماؤں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی یہ جو گرفتاری کی گئی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے اور وہ اس پر احتجاج کریں گے, لیکن عمران خان کی جانب سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا. اچھا جی, منیب کی طرف آئیں گے. منیب, قانونی معاملات تو ظاہر ہے آپ وکیل ہیں, قانون دان ہیں, تو بہتر سمجھتے ہیں, تو بتائیے اب کہا تو یہی جا رہا ہے کہ قانونی تقاضوں کو پورا کر کے انہیں جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. کل جو احتجاج کی کال دی گئی تھی اور لاہور ہی ظاہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا مرکز بھی بنا ہوا ہے, اینڈ سنس یو آر بیسڈ ان لاہور, تو ہم آپ سے پوچھنا بھی چاہیں گے کہ کیا فضا ہے. مطلب لاہور میں بہت چارجڈ ہے پی ٹی آئی کا ورکر. کل جو انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی, اس میں کوئی بہت بڑا نمبر یہ پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, تاریخ میں بڑی بڑی جو سیاسی دھارے بدلے ہیں پاکستان میں, ان تحریکوں کا آغاز لاہور سے ہوا ہے. اس مرتبہ آپ کو لاہور کا موڈ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے, لاہور میں ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے.
तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, लिहाजा लाहौर में कल या जो कोई एहतजाज हुआ वो कोई ऐसा नहीं था कि जो नोटिसेबल हो। इमरान खान साहब ने ठीक है उसकी कॉल दी। इस वक्त कोई ऐसे हालात कम से कम अभी तक तो लाहौर में नजर नहीं आते कि पीटीआई का वर्कर बाहर निकला हुआ है या बहुत ज्यादा चार्ज है या ऐसा कुछ है। ठीक है, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर लोग जरूर आए होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई इज्तिमा हो गया या बहुत कोई हर चीज मुअत्तल कर दी गई है, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है या कोई लाहौर जैम हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को पता चल रही है या पता चल गई है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एट लॉगर हेड्स विद द पावरफुल क्वार्टर्स, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की मुनीब हमारे साथ ही रहेगा।